دوستو مسئلہ کشمیر پر جہاں امریکی صدر نے ثالثی کی پیشکش کی، وہیں ان کی ملاقات G7 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ہوئی۔ اس ملاقات پر دونوں رہنماؤں کی ہنسی سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر کسی بھی قسم کی کوئی بات یا ٹرمپ کوئی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں تھے۔ فرانس میں امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات جس خوشگوار انداز میں ہوئی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر کسی بھی طرح بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا۔ ملاقات کے دوران نریندر مودی اپنی قومی زبان ہندی میں گفتگو کر رہے تھے اور ایک مترجم اسے انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ جو صحافیوں کے ساتھ اکثر ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، انہوں نے مودی کے انگریزی میں گفتگو نہ کرنے پر صحافیوں سے مذاق میں کہا کہ مودی دراصل بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، لیکن اس وقت وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہندی بول رہے ہیں۔ ٹرمپ کی اس بات کے بعد حال قہقہوں سے گونج اٹھا جو کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر ایک تماچے سے کم نہیں تھا۔ دوستو ملیشیا نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی شدید مذمت اور شدید نفرت کا اظہار کیا ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ بھارت میں اقلیتوں کو بدترین ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نریندر مودی کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ UAE نے بھارت سے معاشی فائدے کے لیے آنکھیں بند کر لی ہیں، جبکہ نریندر مودی کے ہاتھ گجرات اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ UAE کے اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی پامالیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر کوئی تشویش لاحق نہیں ہے، اور اسے نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو بھارتی صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن اروندھتی رائے نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر، منی پور، ناگالینڈ، میزورام، تلنگانہ، پنجاب، گوا اور حیدرآباد میں اپنی فوج کے تحت جاری جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ کینیڈا میں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں کا کہنا تھا کہ بھارت 1947 میں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں، تلنگانہ میں خصوصی قبائل اور کچھ ریاستوں میں نچلی ذات کے ہندوؤں کے خلاف فوج کو استعمال کرتا آ رہا ہے۔ دوستو بھارتی صحافی نے بھارت کا موازنہ پاکستان سے کرتے ہوئے کہا کہ سیکولرزم بھارت کے مقابلے میں اس کے پڑوسی ملک پاکستان نے کبھی بھی اپنی فوج کو لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ دوستو بھارت کو فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان اور چین کے جنگی طیارے ایکشن میں آ گئے ہیں۔ پاکستان چین کی سالانہ فضائی مشقیں شاہین 8 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوستو مشقوں کے دوران دونوں دوست ممالک کے جنگی طیارے شامل ہوں گے۔ شاہین نامی فضائی مشقیں پاک فضائیہ اور چینی فضائیہ کے اشتراک سے منعقد کی جاتی ہیں۔ ایک سال یہ مشقیں پاکستان جبکہ اگلے سال چین میں ہوتی ہیں۔ ان مشقوں کے دوران پاکستان اور چین دونوں ممالک کے جنگی طیارے شامل ہوتے ہیں اور دونوں ممالک کی فضائیہ کے پائلٹس اور دیگر عملہ اپنا تربیتی معیار بہتر کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ 8ویں سالانہ مشقیں ہیں، اس لیے انہیں شاہین 8 کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کی ان مشترکہ فضائی مشقوں نے بھارت کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور وہ مسلسل منفی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی مشقوں کا انعقاد ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر کے باعث جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ دوستو ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مستقل امن کے قیام کے سلسلے میں سعودی عرب، پاکستان اور اسی طرح یورپی ممالک کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ملک ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی طرح یورپی ممالک اور پاکستان کے ساتھ رابطہ کاری سے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دوستو امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ایران کے دہشت گردی کی فنڈنگ کرنے، دنیا کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور بین الاقوامی پابندیوں کے خلاف ورزیاں کرنے سے روکنے کا عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ترکی کی جانب گامزن بحری جہاز پر لدی ہوئی تیل کی غیر قانونی کھیپ کو اتارے جانے سے روکا جانا چاہیے۔
خواہ یہ بندرگاہ پر ہو یا پھر سمندر میں ہو۔ ایرانی تیل بردار جہاز جس کو برطانیہ کے حکام نے 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے تحویل میں لے رکھا تھا، اس نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اپنی منزل تبدیل کر کے ترکی کی سمت رواں دواں ہے۔ برطانیہ کے حکام نے 4 جولائی کو جہاز کو تحویل میں لے لیا تھا۔ حکام کو شبہ تھا کہ یہ جہاز شام پر یورپی یونین کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دمشق کو تیل پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو، انتہا پسند اور تنگ نظر مودی سرکار کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے پرچم کو سری نگر سے اتارنے کے بعد نئی دہلی سے مذاکرات کرنے والے ناگالینڈ علیحدگی پسندوں نے اپنے جھنڈے اور آئین کا مطالبہ کر کے متعصب بھارتی حکومت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ ریاستی دہشت گردی پر اب الگ وطن کا مطالبہ کرنے والے بھارتی علیحدگی پسندوں کی تحریک میں نیا جوش اور جذبہ آ گیا ہے۔ ناگالینڈ جو برسوں سے بھارت سے الگ ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، اب وہاں کے علیحدگی پسندوں نے پہلی بار الگ پرچم اور آئین کو 22 سالہ ناگا امن مرحلے کے لیے ضروری باعزت حل قرار دے دیا ہے۔ سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ نے نریندر مودی کو خط لکھا ہے، جس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ناگا کے سیاسی مسئلے کا کوئی بھی حل اس کے بنیادی، اہم اور مرکزی مسائل کے حل کے بغیر ممکن نہیں، جس میں ناگا کا جھنڈا اور آئین نمایاں ہے۔ بھارتی حکومت اہم مسائل پر موقف اپنانے میں ٹال مٹول سے کام لے کر شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے، اور اب ہر ناگا باسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے یا گونج رہا ہے کہ ان کی ریاست کا سیاسی حل ہوگا کہ یا نہیں۔ جھنڈا اور آئین ریاست کے اہم مسائل ہیں جن میں دونوں فریقین کی طرف سے رضامندی کا اظہار کیا جانا باقی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی بھی حل باعزت اور قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ناگا کا وقار اور شناخت کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ دوستو، ایران نے اپنے آئل ٹینکر پر لدا ہوا تیل فروخت کر دیا ہے، تاہم خریدار کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ اب اس کا مالک اور خریدار اس تیل کو اتارنے کی جگہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ برطانیہ کی شاہی بحریہ نے اس کو یورپی یونین کی شام پر عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزام میں اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور پھر جبل الطارق کے ایک جج کے حکم پر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور برطانوی عملداری والے علاقے سے کہیں اور جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ امریکہ نے اس جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں پکڑنے کے لیے وارنٹ جاری کیے تھے، اور اس نے دوسرے ملکوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس کو اپنے ہاں لنگر انداز ہونے سے باز رہیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تیل کے مالک نے اس کی منزل کا تعین کر لیا ہے۔ انہوں نے امریکہ پر اس تیل بردار جہاز کی مسلسل نگرانی کرنے کا الزام عائد کیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ دوسرے ممالک کو اس جہاز کو قبول نہ کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر امریکہ کی مداخلت کی یہ ایک اور بدماشی ہے۔ دوستو، سعودی عرب نے ملکی ویزا بیچنے کو جرم قرار دے دیا ہے، اور ایسا کرنے والے کو فی ویزا 50,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی حکومت نجی اداروں و کمپنیوں اور عام شہریوں کو ویزا بیچنے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے انسداد انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی معاہدے کا حصہ بن چکی ہے، جس کے بعد ویزا فروشی جرم قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ جرم انسانی اسمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ ملازمت کا ویزا فروخت کرنا یا اس سلسلے میں ثالثی کرنا خلاف ورزی ہے۔ اس پر فی ویزا 50,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر کسی ادارے نے ملازمت کا ویزا حاصل کرنے یا وزارت محنت سے کوئی رعایت یا سہولت لینے کے لیے غلط معلومات پیش کی تو اس پر بھی فی ملازم 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ دوستو، ادھر بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کی لوک سبھا کی رکن پراگیا ٹھاکر سنگھ نے یکے بعد دیگرے پارٹی رہنماؤں کی موت کی وجہ کالے جادو کو قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سابق یونین وزراء سشما سوراج، بابو لال گور اور ارون جیٹلی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تینوں رہنماؤں کا شمار حکمران جماعت کے سرکردہ افراد میں ہوتا تھا۔ ان تینوں کی طبعی موت پر بھارتی جنتا پارٹی کی بھوپال سے رکن لوک سبھا پراگیا ٹھاکر سنگھ نے انوکھا بیان دیا ہے، اور ان کی موت کا الزام بھی اپوزیشن پر لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات لڑنے کے دوران ایک مہاراج یعنی سادھو سے میری ملاقات ہوئی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ سادھنا اور پوجا پاٹ کم مت کرنا، کیونکہ اپوزیشن والے بی جے پی پر کالا جادو کر رہے ہیں۔
پراگیا نے بتایا کہ سادھو نے مزید کہا کہ جادو اور نادیدہ قوتوں نے بی جے پی اور ان کے قائدین پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا ہے اور ان کو نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیا ہے۔ آپ بھی ان کا ٹارگٹ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سادھو کی بات سنی اور پھر بھول گئی، لیکن اب دیکھتی ہوں کہ سشما سوراج، بابو لال گور اور ارون جیٹلی کے آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کی موت پر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں سادھو نے سچ تو نہیں کہا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ میں سشما سوراج وزیر خارجہ، ارون جیٹلی وزیر خزانہ رہے ہیں، جبکہ بابو لال گور ریاست مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، جن کا انتقال 21 اگست کو ہوا تھا۔ دوستو، بھارتی ریاست اتر پردیش میں نجی تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی، لیکن مسافروں کو باحفاظت نکال لیا گیا۔ طیارے میں 6 مسافر سوار تھے، جنہیں بھارتی انتظامیہ نے محفوظ قرار دے دیا ہے۔ فروری اور مارچ کے دوران بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پر 10 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جن میں سے 2 کو پاکستانی فضائیہ نے مار گرایا تھا۔ اربوں مالیت کے طیاروں میں 4 فنی خرابیوں کے باعث 2 آپس میں ہی ٹکرانے سے تباہ ہوئے تھے، جبکہ 2 پاکستانی فضائیہ نے مار گرائے تھے۔